آج تو کمال ہی ہو گئی ہے. پاکستان ٹیم نے آج ٹاس ہارنے کے بعد اسے بیٹنگ مل گئی, اور بیٹنگ ملنے کے باوجود ہم لوگ میچ اتنی ہی بری طرح ہارے ہیں جتنا ہم پہلے ہارے تھے پہلے بالنگ کر کے. تو پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ ٹاس جیت رہے تھے اور بالنگ کرتے تھے, اور ہم کہتے تھے کہ میچ ہم ہار رہے ہیں, اور کچھ ایکسپرٹس نے کہا کہ نہیں پاکستان کو پہلے بالنگ کرنی چاہیے. خیر میں بھی اس پوائنٹ آف ویو کا تھا, ہار تو رہی تھے اس طرح, تو چلو کیوں نہ اس دفعہ پہلے بیٹنگ کر لیں. خیر ٹاس تو ہم جیتے نہیں, انہوں نے ہمیں پہلے بیٹنگ دے دی اور رزلٹ وہی کا وہی, ہار گئے اتنی بری طرح. اس سے صاف ظاہر ہے کہ سیدھا ڈفرینس ہے, دونوں ٹیمیں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور پاکستان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور رنز اتنے تھوڑے کیے, 150 بھی نہیں کیا, تو اوبیسلی میچ تو وہاں ختم ہی ہو چکا تھا. اور اوپننگ کے اندر وہی سائم ایوب آئے اور شروع میں جلدی آؤٹ ہو گیا انفارچونیٹلی. اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کھیلتے بھی پہلے کی نسبت کافی ڈیفینسو ہیں. پہلے میچ میں بہت اگریسو کھیلے, 300 سے اوپر کا ان کا اسٹرائک ریٹ تھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ شاید آؤٹ ہوئے یا کیا, ان کو پریشر ایسا ہے ٹیم کا اندر اپنی جگہ بنانے کا کہ انہوں نے بھی تھوڑا سا سلو کھیلنا شروع کر دیا. خیر انفارچونیٹلی آؤٹ وہ بھی ہو گئے, اور اس کے بعد فخر زمان گھمانے کی کوشش کرتے رہے, کوئی ٹائمنگ نہیں ہوئی, کوئی مڈل نہیں ہوئی, وہ بھی الٹیمیٹلی آؤٹ ہو گئے. افتخار نے شروع میں سیٹل ہو کے تھوڑا سا ٹائم لیا, اور پھر اس کے بعد جب پہلی شاٹ ماری وہ بھی آؤٹ. تو مطلب اور صاحب زادہ فرحان جن کا پہلا میچ تھا, خیر ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا, ابھی پہلا میچ ہے, تھوڑا پل شاٹ مارنے گئے ہیں, ٹاپ ایج ہو گئے, اور اسٹیج بھی ایسی تھی کہ اسے تھوڑا تیز ہی کھیلنا تھا, تو ان کے بارے میں خیر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی بات پھر وہیں پہ آئی, بابر اینڈ رضوان. بابر رضوان کی سب سے اچھی پارٹنرشپ تھی, 50 رن کیے تھے, اسٹرائک ریٹ بھی اچھا تھا. رضوان نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کھیلا ہے, اور وہی بات ہوئی کہ اس بار بابر نہیں چلا تو رضوان چل گئے, تو ٹیم کا سکور بن گیا کچھ نہ کچھ, نہیں تو وہی حالت تھی پہلے والی. اور باقی یہی ہے کہ پتہ یہی چلا پھر گھوم پھر کے کہ بابر اور رضوان ہی ہیں, اور وہی کھیلیں تو پھر سکور بنتا ہے, نہیں تو کوئی حالت نہیں ہے ٹیم کی. تو بہرحال کافی پریشانی ہے اور افسوس کی بات ہے. کچھ نئے لڑکوں سے مجھے امید تھی, لیکن یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ 5 میچز سائم ایوب کو پورے دیں. اعظم خان کو 3 ملے, نہیں ہوا, چلے گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ صاحب زادہ فرحان کو بھی اگلا بھی میچ دے دیں, اور اگر ہو سکے تو حسیب اللہ کو بھی کھلا دیں افتخار کی جگہ پہ, تاکہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ نئے لڑکے جو گئے ہیں ان کو چانس ملے. حسیب اللہ ٹھیک ہے ایک میچ کافی نہیں ہے, لیکن کم از کم ایک میچ مل جائے, اور سارے میچز دیں ان کو, تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں بھی ان کے بارے میں پتہ چلے, اور پلس ان کو خود بھی پتہ چلے انٹرنیشنل کرکٹ کا کیا فلیور ہوتا ہے, تو تاکہ کل کو جب وہ واپس آئیں امپروو ہو کر تو اور بہتر آئیں. کیونکہ اب جس لڑکے کو چانس مل رہا ہے جیسے اعظم خان, اور اس کے بعد وہ پرفارم نہیں کیا, تو میرا نہیں خیال کہ اب ان کو جلدی ٹیم میں واپس جگہ ملے گی انفارچونیٹلی. تو بہرحال یہ تھی بیٹنگ. تو بالنگ تو میں بڑے عرصے سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بالنگ ہی اب پاکستان کا جو ڈاؤن فال کا ریزن ہے اب ریسنٹ پاسٹ میں, وہ اس کی بالنگ ہے. کیونکہ ہسٹوریکلی ہمیشہ سے ہم ایک اسٹرانگ بالنگ ٹیم تھے, اور ہم لوگ میچز جیتتے تھے بالنگ کی وجہ سے. تو اب یہ ہو گیا کہ انفارچونیٹلی بالنگ بھی ہماری نہیں چلتی ہے, اور بالنگ کافی ڈیٹیریٹ ہو چکی ہوئی ہے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ فاسٹ بالنگ کے اندر بہت بڑا پرابلم ہے. نیا بال سوئنگ نہیں ہوتا, سوئنگ ہو تو کنٹرول نہیں ہوتا, لائن لینتھ پہ بھی کنٹرول نہیں ہے, مار پڑتی ہے بری طرح, اور اسپن جو ہے وہ 9 ہونے کے برابر ہے. ابھی آج کے میچ کے اندر شاہین آفریدی کو شروع میں 3 وکٹیں ملی ہیں, اور پاکستان کو ایک بہترین موقع ملا تھا کہ آگے اپنے آپ کو میچ کے اندر واپس لے کر آئیں. لیکن وہی مڈل اوورز جہاں پہ ہمارے سے کوئی وکٹ نہیں لی جاتی, نہ ہمارے سے رنز رکتے ہیں, تو شاہین کو 3 وکٹیں ملی, بہت اچھی بالنگ کی. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ 3 وکٹس وہ شاہین آفریدی کی اپنی اوریجنل وکٹس نہیں تھی, جہاں پہ وہ بال کو ان سوئنگ کرتے تھے اور بیٹسمین بولڈ یا LBW ہو جاتا تھا, وہ نہیں ہوا. تینوں کیچ آؤٹ پہ آؤٹ ہوئے. ایک پل مارنے گیا, ایک آف سٹمپ کے باہر اس کا لیڈنگ ایج لگا, وہ کیچ ہوا, وہ بھی بال ڈاؤن دا لیگ تھی, مطلب فن ایلن والی بال ڈاؤن دا لیگ تھی, لیڈنگ ایج لگا اور کیچ ہو گیا پوائنٹ پہ. پل مارا ایک بیٹسمین نے, اور وہ مڈ وکٹ شارٹ مڈ وکٹ پہ وہ آؤٹ ہو گیا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ وہ کیچ آؤٹ تھے, وہ مطلب شاہین کی جس چیز کے لیے شاہین شاہ آفریدی جانے جاتے ہیں وہ والی وکٹس نہیں تھی. شاہین کو حالانکہ نیا بال سوئنگ ہوا ہے, سیکنڈ بالنگ کی وجہ سے شاہین کا بال سوئنگ ہوا ہے, بال اندر آنا شروع ہو گیا تھا, لیکن مسئلہ وہی تھا کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. آف سٹمپ کے باہر سے اندر وہ لا نہیں سک رہے تھے تاکہ وہ مڈل اینڈ آف پہ ہٹ کرے, LBW بولڈ کا چانس بنے, ایسا نہیں تھا.
وہ آف اسٹمپ مڈل پہ ریلیز کرتے تھے اور بال ڈاؤن دا لیگ چلی جاتی تھی, وہی سوئنگ ہوتی تھی. شاہین شاہ آفریدی کا میں نے کہا پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اگر وہ رائٹ ہینڈر کے مڈل اسٹمپ پہ بال تھرو کرتے ہیں تو پھر وہ ڈاؤن دا لیگ سوئنگ ہو جاتی ہے, یا اگر لیفٹی کو لیٹ سے اگر آف اسٹمپ پہ پھینکتے ہیں تو وہ آؤٹ سائڈ آؤٹ سوئنگ ہو جاتی ہے لیفٹی کو. لیکن اگر وہ رائٹ ہینڈر کو آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ سے اندر لانے کی کوشش کرے تو بال سوئنگ نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے, جس وجہ سے وہ رائٹ ہینڈڈ کو ایل بی ڈبلیو بولڈ نہیں کر پا رہے ریسنٹ پاس سے. یہ میری آبزرویشن ہے. آئی تھنک انہیں تھوڑا سا اس پہ اگر کام کریں تو وہ اتنے ہی خطرناک بالر ہو سکتے ہیں. پیس ونس اگین اتنی زیادہ نہیں تھی, وہ کافی عرصے سے کم ہوئی ہے. حارث رؤف اور زمان خان ٹھیک پرفارمنس تھی, وسیم جونیئر بھی ٹھیک تھے, ناٹ بیڈ, کسی کو یہ نہیں کہیں گے خراب تھے. لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی 3 وکٹیں گر گئی تھی اور بعد میں وہ زیادہ اٹیکنگ کرکٹ کھیل نہیں رہے تھے. اب یہ کوئی پتہ نہیں, اگر آج پھر فن ایلن ہوتے تو ان کو کافی مار پڑ سکتی تھی. لیکن جو مین بات جو بالنگ کے لحاظ سے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ. اسامہ امیر آلریڈی آپ کے سامنے ہیں, وہ فیل ہو گئے, نہیں چلے. شاداب خان انجرڈ ہے, لیکن انجری سے پہلے ان کی بھی فارم نہیں تھی. اب نواز کا جہاں پہ نواز نے بڑے اچھے آج 3 چھکے مارے ہیں, بڑے امپورٹنٹ رنس کیے ہیں اینڈ پہ, جہاں پہ تعریف کرنی ہوگی ان کی. لیکن بالنگ جو کہ ان کی مین اسٹرینتھ ہے, جس کے لیے ان کو ٹیم میں رکھا گیا ہے, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک اسپنر آئے جو کہ مڈل میں وکٹس بھی لے اور رنس بھی روکے, وہ تو تھا ہی نہیں سرے سے. نواز نے ساری بالیں تیز کی ہیں اور اس میں کوئی اسپن نہیں تھا, سیدھی بالز گئی ہیں. وہ بال پش کر رہے تھے اور تیز کر رہے تھے. اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو آپ ان کو کمپیئر کریں سینٹنر سے. سینٹنر کی ساری جو بالز تھی وہ فلائٹڈ تھی اور ان کی پیس تھی تقریباً 70 to 75 کلومیٹرز پر آور, جبکہ نواز کی جو بال تھی وہ ساری کی ساری تیز بالز تھیں اور ان کی پیس تھی تقریباً 90 to 95 کلومیٹرز پر آور. تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کا ڈفرینس تھا سپیڈ کے اندر دونوں بالرز کے آپس میں. تو میں کافی سرپرائز بھی ہوں کہ حالانکہ پاکستان نے اور نواز نے خود بھی یا کیپٹن نے دیکھا ہوگا کہ سینٹنر نے کتنی سلو بالنگ کی ہے پہلی اننگز میں, اور کوئی چوکا چھکا انہیں نہیں مار سک رہا تھا. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مطلب ہم نے بھی اس چیز کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کی اور نواز بھی تھوڑی سی فلائٹ کے ساتھ کرتے. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ فلائٹ والے بالر نہیں ہیں, ان کا وہ سٹائل نہیں ہے, ظاہر ایک دم اڈیپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ مطلب ہم نواز کی کوئی بال ٹرن نہیں ہو رہی تھی, تھوڑی تیز کر رہے تھے اور پھر تھوڑی سی لینتھ بھی شارٹ تھی. چلے ایکیوریٹ بھی ہو نا تو بھی مطلب تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بیٹسمین کو. کافی بالز بیچ میں شارٹ تھیں, آپ نے نوٹس کیا ہوگا. پل پہ انہیں چھکا بھی لگا ہے, پل پہ انہیں چوکے بھی لگے ہیں. تو یہ بھی ایک کافی جسے کہتے ہیں کہ مطلب تھوڑی سی پریشانی کا ایلیمنٹ تھا. بہرحال پاکستان فی الحال تو اگلا میچ رہ گیا, اس کے لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو پلیئر ہے ایک اور بینچ اسٹرینتھ میں حسیب اللہ, اس کو بھی ڈال دیں. میرے خیال میں افتخار کی جگہ ڈال دیں تاکہ وہ بھی دیکھ لیں, ٹیسٹ ہو جائیں, تھوڑا سا ان کو فلیور بھی مل جائے. فاسٹ بالر تو سارے ہم نے ٹرائی کر لیے, 17 کے 17 پلیئر تقریباً ہم نے کھلا دیے ہیں سیریز میں. رزلٹس پہ تو زیادہ امید نہیں ہے انلیس انٹل کوئی معجزہ ہو جائے. لیکن یہ کہ پاکستان کو اب کافی چیزیں گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے, ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا جو پاکستان کو کرنی چاہیے. فی الحال کے لیے بس آج کا دن تھا, ٹائم ہم نے لگایا, امید لگائی, لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر سے.